السلام علیکم ناظرین۔ داستان بولم 6 ایپیسوڈ نمبر 18 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ باتوغا جو کہ آکس کو الوداع کہنے کے بعد اسی سرنگ والے راستے سے واپس اپنے محل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ سرنگ میں بنی ہوئی تصویروں کی طرف دیکھ کر آکس کو یاد کرتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے کانوں میں اسی ترک بچے کی آواز آتی ہے جو کہ مسلمان ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سننے کے بعد باتوغا حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ اس نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت کلام کبھی نہیں سنا ہوتا اور وہ اس کلام کو سنتا چلا جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی بچہ تلاوت مکمل کرنے کے بعد دعا مانگ کر رو رہا ہوتا ہے، اسی دوران باتوغا اس کی طرف آتا ہے اور بچے کو اشارہ کرتا ہے، تمہارے سامنے جو اینٹیں موجود ہیں اس کو ہٹاؤ تاکہ میں اندر آ سکوں۔ اور پھر بچہ بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے میری مدد کی تھی۔ اور پھر جیسے ہی باتوغا اس زندان والے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس بچے سے پوچھتا ہے، ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بچہ انہیں بتاتا ہے کہ میں قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ رہا تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہا تھا، اور میں اس 2 سر والے بھیڑیے کے بارے میں بھی دعائیں مانگ رہا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ دونوں قبیلوں میں پیار اور محبت کو برقرار رکھنے اور انصاف کو قائم کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور پھر وہ بچہ باتوغا سے پوچھتا ہے، کیا 2 سر والے بھیڑیے کے پنجے نے میرے بھائیوں کی جان بچا لی ہے؟ کیا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں سے فرار ہو گئی ہے؟ باتوغا حیران ہو کر اس بچے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے، تم ان تمام چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب آکس محل میں فرار ہونے سے پہلے سرنگ کے راستے زندان کے قریب جاتی ہے اور وہ اینٹیں ہٹانے کے بعد بچے کو بلا کر اسے بتاتی ہے کہ فی الحال تو میں اپنی سہیلی سرما کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، لیکن بہت جلد میں تمہیں بھی اس محل سے آزاد کروانے کے لیے ضرور آؤں گی، تم میرا انتظار کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ محل میں رہنے والے لوگ میری اصلیت کے بارے میں تمہیں ڈرا دھمکا کر کچھ پوچھیں، لیکن تم نے انہیں کچھ بھی نہیں بتانا۔ بچہ یہ سن کر کہتا ہے، فی الحال تو بالا میر نے میرے گھر والوں کو قیدی بنا رکھا ہے، اگر میں آپ کی اصلیت کے بارے میں بتاتا ہوں تو میرے گھر والوں کی جان بچ جائے گی اور آپ کو مار دیا جائے گا، اگر میں ان کو آپ کی اصلیت کے بارے میں نہیں بتاتا تو پھر میرے گھر والوں کو مار دیا جائے گا اور آپ کی جان بچ جائے گی۔ میں بہت مشکل میں پھنس چکا ہوں، اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک طرف تم ہو اور ایک طرف میرے گھر والے۔ آکس بچے سے کہتی ہے، تمہیں مزاحمت کرنی ہوگی، جب تک میں تمہارے بھائیوں کو نہ بچا لوں تب تک تمہیں مزاحمت کرنی ہوگی اور ان کا وقت برباد کرنا ہوگا، اور میں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہارے گھر والوں کی جان بچا لوں گی۔ اور پھر جیسے ہی وہ بچہ یہ تمام باتیں باتوغا کو بتاتا ہے تو باتوغا یہ سن کر پرجوش ہو جاتا ہے اور وہ بچے سے کہتا ہے، تم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہارے گھر والوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ فی الحال تو آکس اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کی جان بچانے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے تمہاری جان بچانی ہوگی اور تمہیں یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران کسی سپاہی کے زندان میں داخل ہونے کی آواز آتی ہے تو باتوغا اپنی جان بچاتے ہوئے اسی کمرے میں چھپ جاتا ہے اور وہ بچے کو اشارہ کرتا ہے، فی الحال تم چلے جاؤ، میں تمہیں آزاد کروانے کے لیے دوسرے زندان میں پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سپاہی اس بچے کو گرفتار کر کے دوسرے زندان کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پر کایا اور کوزوبیک اس بچے سے سچائی اگلوانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ سپاہی بچے کو گرفتار کرنے کے بعد دوسرے زندان کی طرف لے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے زندان میں داخل ہونے سے پہلے کوزبیک کو قیدی بنایا گیا ہے اور کایا اس کے کمر پر ایک کے بعد ایک کوڑے برسا رہا ہے۔ کوزبیک جان بوجھ کر چیختا چلاتا ہے اور وہ چیخنے کا ناٹک کرتا ہے تاکہ بچہ ڈر جائے۔ بالآخر جیسے ہی وہ بچہ یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نیچے گرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن وہ سپاہی اسے پکڑ کر کایا کے قریب لے جاتا ہے اور کایا بھی اس بچے کو ڈراتے ہوئے کوزبیک کی کمر پر کوڑوں کی بارش کر دیتا ہے۔ کوزبیک جو کہ مسلسل چیخیں مار رہا ہوتا ہے تاکہ بچہ ڈر جائے اور تمام سچائی بنا مارے اگلنا شروع ہو جائے۔ باتوغا بھی چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی کایا کوزبیک کو مار مار کر بے ہوش کر دیتا ہے تو وہ اس بچے کے قریب ہوتے ہوئے پوچھتا ہے، یہ 2 سر والے بھیڑیے کا ساتھی ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ بچہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، میں نے اسے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ جان بوجھ کر کوزبیک کو بے ہوش کرنے کے بعد اسے زندان میں چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے ہی کوزبیک کا ہوش آ جائے تو تم ہمیں بتا دینا۔ یعنی کہ وہ جان بوجھ کر اس بچے کو کوزبیک کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ اگر بچے کو 2 سر والے بھیڑیے کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہے تو کوزبیک ہوش میں آنے کے بعد اس بچے سے بات چیت کرے گا اور بچہ وہ تمام معلومات کوزبیک کو مہیا کر دے گا۔ اور پھر جیسے وہ تمام لوگ زندان سے باہر جاتے ہیں تو باتوغا یہ منظر دیکھنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ وہ بچے کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوزبیک بچے سے تمام سچائی اگلوانے میں کامیاب ہو جائے کہ میں بھی 2 سر والے بھیڑیے کا ساتھی ہوں۔ اور پھر جیسے ہی کایا زندان سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی ملاقات اپنی بیوی سے ہو جاتی ہے۔ کایا کی بیوی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ سب سے پہلا سوال بچے کے بارے میں کرتی ہے، کیا تم نے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟
کایا اپنی بیوی سے کہتا ہے، جیسا کہ میرے والد صاحب نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا تو وہ صرف اور صرف کوز بیک کو پہنچایا جائے گا، تاکہ بچہ ڈر جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی دو سروں والے بھیڑیے کا ساتھی ہے، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معلومات شیئر کریں۔ یہ سنتے ہی کایا کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر گنسیلی اپنے شوہر سے کہتی ہے، تم نے کمال کر دیا، تم سچ میں سچائی اگلوانے کے بہت سے طریقے جانتے ہو، تم بہت ہوشیار انسان ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے بچے کو نقصان پہنچائے بغیر اتنا زبردست منصوبہ بنایا ہے کہ ہمیں سچائی بھی معلوم ہو جائے اور بچے کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ ناصرین، ایک طرف بالا میر اسی قبیلے میں موجود ہوتا ہے جہاں پر وہ ایک ترک کو مار پیٹ کر اسے الپاگو خان کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران بالا میر کا ایک ساتھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دو سر والے بھیڑیے کا نقاب ہوتا ہے، اور پھر بالا میر اس نقاب کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ تو وہی نقاب ہے جو کہ وہ لڑکی پہنتی ہے۔ اب ہم نے یہ نقاب حاصل کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ہی جلد دو سر والے بھیڑیے کے پنجے سے ملاقات کریں گے اور اس کے ساتھ معاہدہ کریں گے کہ وہ الپاگو خان کو ختم کرے۔ دوسری طرف آکس بھی اس جگہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جہاں پر بالا میر نے اس مسلمان بچے کے گھر والوں کو قید کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آکس اپنے ساتھی یمان سے کہتی ہے، میرے خیال کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں مسلمان بچے نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے گھر والوں کو یہاں پر قید کیا گیا ہے۔ سرما یہ سن کر بہت زیادہ پرجوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی ہے، ہمیں فوری طور پر حملہ کر کے اس مسلمان بچے کے گھر والوں کو آزاد کروانا ہوگا۔ آکس یہ سن کر کہتی ہے، اتنی جلدی نہیں، جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں پہلے حالات کا اچھے طریقے سے جائزہ لینا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم سوچ سمجھ کر کوئی اچھا قدم اٹھائیں گے، کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غلطی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے مسلمان بچے کے بہن بھائیوں کو ڈھونڈنا ہوگا اور اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ کیا وہ واقعی اس مسلمان بچے کو جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور پھر اسی بات چیت کے دوران سرما باتوگا کا نام لے کر کہتی ہے، کاش باتوگا بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارا کام آسان ہو جاتا، کیونکہ وہ تمام خفیہ راستوں کے بارے میں جانتا ہے۔ باتوگا کا نام سنتا ہی آکس سرما کو گھور کر دیکھتی ہے اور پھر سرما آکس سے کہتی ہے، تم مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں جو بھی بول رہی ہوں سچ ہی تو بول رہی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ وہ سرنگوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے، تمام خفیہ راستوں کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ چولپان خاتون کی جان بچائی تھی اور اس کے بعد اب تمہاری جان بھی بچائی ہے، یعنی وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتا جس کے ذریعے ہم بآسانی اس مسلمان بچوں کے گھر والوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے۔ میں تو فضول میں ہی اسے پاگل سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو بہت ہی ہوشیار انسان نکلا۔ آگے یہ باتیں سن کر غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہے، اپنی بکواس بند کرو، ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہمیں اسی کے متعلق بات کرنی چاہیے، آئندہ کے بعد پاتوگا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ بات جاری ہوتی ہے، اسی دوران تیمور بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر مسلمان بچوں کے گھر والوں کو قید کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ترک قبیلہ ہوتا ہے، اور تیمور کو اس کے بابا جان نے اس لیے بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ بالا میر کے لشکر کے پاس جائے اور بالا میر کے تمام سپاہیوں سے ان کے ہتھیار کو چھین لے۔ اور پھر جیسے ہی آکس کی نظر تیمور پر پڑتی ہے تو وہ سرما سے کہتی ہے، مجھے راستہ مل گیا، ہم تیمور کے ذریعے مسلمان بچوں کے گھر والوں کو آزاد کروائیں گے، کیونکہ تیمور بہت رحم دل انسان ہے۔ وہ وقتی طور پر جذباتی ہو کر غصہ تو کرتا ہے لیکن اندر سے وہ بہت ہی نرم ہے۔ بلاخر جیسے ہی تیمور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے تو بالا میر اس سے پوچھتا ہے، میرے بیٹے تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور پھر تیمور اپنے والد صاحب کا نام پکارتے ہوئے کہتا ہے، میں الپاگو خان کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی ادب سے گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر تیمور الپاگو خان کا فرمان تمام لوگوں کو سناتا ہے کہ میرے بابا جان نے مجھے حکم دیا ہے کہ بالا میر اور اس کے تمام سپاہیوں سے ہتھیار لے لیے جائیں، یہاں تک کہ ایک چاقو بھی ان کے پاس چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ سنتے ہی بالا میر اور وہاں پر موجود تمام سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر تیمور تمام سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اگر کسی نے میرے والد صاحب کا حکم نہیں مانا تو اسے غدار تصور کیا جائے گا، اور تم لوگ جانتے ہو کہ غداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ بالا میر یہ سن کر کہتا ہے، ہماری روایات کے مطابق مجھ سے وہی تلوار لے سکتا ہے جو عہدے میں مجھ سے بڑا ہو یا پھر جس کی تلوار میں مجھ سے زیادہ طاقت ہو، لہٰذا نہ تمہارا عہدہ مجھ سے بڑا ہے اور نہ تمہاری تلوار میں مجھ سے زیادہ طاقت ہے، لہٰذا بالا میر اپنی تلوار کسی کے بھی حوالے نہیں کرے گا، کیونکہ بالا میر کی تلوار چھن جانے کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، یعنی کہ بالا میر کی عزت کو کسی نے اتار کر پھینک دیا۔ جب تک میری تلوار میرے ساتھ ہے یعنی کہ میری عزت برقرار ہے، اور جہاں تک میرے خاندان کی بات ہے تو وہ الپاگو خان کے خاندان سے بھی بڑا خاندان تھا، لہٰذا میں کسی بھی صورت اپنی تلوار تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تیمور یہ باتیں سن کر مسکراتا اور کہتا ہے، چچا جان اگر میری تلوار آپ کی تلوار سے زیادہ مضبوط ہوئی تو بتاؤ کیا تم اپنی تلوار میرے حوالے کرو گے؟ بالا میر یہ سن کر کہتا ہے، اگر تم مجھے ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں اپنی زبان دیتا ہوں کہ میری تلوار تمہاری ہو جائے گی۔ بلاخر تیمور اور بالا میر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تلوار بازی کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا حملہ تیمور کی طرف سے ہوتا ہے
بالامیر جو کہ تیمور سے بھی زیادہ جنگیں جیت چکا ہوتا ہے اور اس کا لڑنے کا تجربہ تیمور کی عمر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ایک ہی وار میں تیمور کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی بالامیر تیمور کے منہ پر مکے مارتا ہے تو تیمور بھی پریشان ہو کر پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے اور وہ پھر سے اپنے چچا پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن پھر بھی بالامیر اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے اور پھر دوبارہ سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ لڑائی اتنی دلچسپ ہوتی ہے کہ تمام دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے اتنا زبردست مقابلہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایک طرف یہ لڑائی زور و شور سے جاری ہوتی ہے تو دوسری طرف عاکس اور اس کے ساتھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خیموں کے قریب جاتے ہیں اور چاقو کی مدد سے خیموں کے پردوں کو کاٹتے ہوئے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس مسلمان بچے کے گھر والے اس خیمے میں موجود ہیں یا نہیں۔ اور پھر جیسے ہی عاکس خنجر کی مدد سے ایک خیمے کے کپڑے کو پھاڑتی ہے تو اچانک اس کی نظر اپنے نقاب پر پڑتی ہے۔ عاکس فوراً اپنا نقاب اٹھا لیتی ہے تاکہ بالامیر کے پاس دو سر والے پنجے کا کوئی بھی ثبوت باقی نہ رہے۔ اور پھر جیسے ہی عاکس اس خیمے کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جہاں پر مسلمان بچوں کے بہن بھائیوں کو چھپایا جاتا ہے تو ان دونوں بچوں کے قریب جاتی ہے۔ بچے عاکس کو دیکھتے پہچان جاتے اور کہتے ہیں، تو آپ دو سر والے بھیڑیے کا پنجہ ہیں، میرے بھائی نے آپ کے متعلق بتایا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ذاتی طور پر ہمیں بچانے کے لیے یہاں پر آئی ہیں۔ اور پھر عاکس بچوں کو سمجھاتی ہے کہ میں خیمے کو آگ لگانے والی ہوں اور تمہاری رسیاں کھول دوں گی، اور پھر تم نے زور زور سے چلانا ہے تاکہ باہر موجود سپاہی یہاں پر آئے اور تم اس خیمے سے باہر نکال لے۔ بچے یہ سن کر کہتے ہیں، تو آپ بھی تو ہمیں آزاد کروا سکتی ہیں، آپ فوری طور پر ہمیں آزاد کروا کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ عاکس جواباً کہتی ہے، اگر میں تمہیں بچاتی ہوں تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ دو سر والا بھیڑیا یہاں پر آیا تھا اور اس طرح حمزہ مشکل میں پڑ جائے گا، لہٰذا میں تمہیں جو کچھ کہتی ہوں تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ بچے عاکس کی بات سن کر سمجھ جاتے ہیں۔ ایک طرف عاکس بچوں کو اپنی بات سمجھانے کے بعد اس خیمے سے باہر چلی جاتی ہے تو دوسری طرف بالامیر اور تیمور کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ بالآخر تیمور بالامیر کی تلوار نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر تیمور بڑے شان و شوکت کے ساتھ مسکرا کر اپنے چچا کو اشارہ کرتا ہے کہ میں آپ کو دوسرا موقع دیتا ہوں، اپنی تلوار اٹھاؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ بالامیر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تلوار کو دوبارہ سے اٹھاتا ہے اور تیمور سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیمور پھر سے اس لڑائی کے دوران جیت جاتا ہے اور وہ بالامیر کی تلوار کو زمین پر گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالامیر مسکرا کر تیمور کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے بچہ سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے واقعی بڑی بہادری سے میرا مقابلہ کیا اور مجھے ہرانے میں کامیاب ہو گیا، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنی تلوار تیمور کے حوالے کرنی ہوگی، ورنہ تمام لوگوں کی نظروں میں میری عزت کم ہو جائے گی اور میری زبان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ بالآخر بالامیر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دو، اور پھر تیمور اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا ہے کہ ان کی تلواروں کو جمع کر لیا جائے۔ اسی دوران عاکس اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آگ والے تیر خیمے کی طرف پھینکنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی آگ لگتی ہے تو بچے زور زور سے چلانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر عاکس اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے، اگر تیمور نے ان بچوں کو نہیں بچایا تو میں انہیں بچا لوں گی۔ اور پھر جیسے ہی بچے چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر آگ لگی ہے، ہمیں بچا لو، یہ سنتے ہی تیمور بچوں والے خیمے کی طرف بھاگتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے، بچوں کو آگ والے خیمے سے باہر نکالو۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے تیمور بچوں والے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ عاکس جو کہ پہلے ہی رسیوں کو ڈھیلا کر چکی ہوتی ہے، یعنی تقریباً وہ کھل چکی ہوتی ہیں، تیمور فوری طور پر رسیوں کو ڈھیلا کرتا ہے اور بچوں کو آزاد کروا کے اس آگ والے خیمے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عاکس یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر جیسے تیمور بچوں کی جان بچا کر انہیں اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتا ہے تو اپنے چچا کی بے عزتی کرتے ہوئے کہتا ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، آپ نے مسلمان بچوں کے بہن بھائیوں کو یہاں پر قید کروا دیا تاکہ وقت آنے پر آپ انہیں ہمارے خلاف استعمال کر سکیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ بالامیر یہ سن کر کہتا ہے، تم نے ایک گھٹیا چال چلی ہے، یعنی تم نے جان بوجھ کر میرے سپاہیوں سے تلواریں وصول کر لی اور اس کے بعد تم نے میرے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ میرے سپاہیوں کے پاس رہنے کے لیے خیمے بھی باقی نہ بچیں۔ بالآخر تیمور بچوں کی جان بچانے کے بعد انہیں محل کی طرف لے جاتا ہے اور جاتے ہوئے اپنے چچا جان سے کہتا ہے، اب تمہارا فیصلہ میرے والد صاحب کریں گے۔ بالآخر یہ منظر دیکھنے کے بعد عاکس اور ان کے ساتھی بھی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باتوں کا کارواں سرائے میں جاتا ہے جہاں پر لوگ کھانا کھانے کی چیزوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کھانا ابھی تک کیوں نہیں آیا، اور کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ باتوگا اپنا بھیس بدلنے کے بعد کسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف جیسے ہی کایا اپنے ساتھیوں کو لے کر زندان میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کوس بیگ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، اور وہ اس مسلمان بچے سے پوچھتا ہے، کیا یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا؟ مسلمان بچہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، اور پھر وہ اس کے منہ پر پانی پھینکتے ہیں اور اسے پھر سے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اب تم ہوش میں آ چکے ہو، لہٰذا ہم تمہاری پھر سے دھلائی کریں گے اور دو سر والے بھیڑیے کے پنجے کے بارے میں تم سے معلومات حاصل کریں گے، جب تک تم ہمیں سچ نہیں بتاؤ گے ہم تمہیں اسی طرح اذیت دیتے رہیں گے۔ اور پھر کوس بیگ جان بوجھ کر کہتا ہے، میں تمہیں کبھی بھی دو سر والے بھیڑیے کے پنجے کی اصلیت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، چاہے تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔
کایا یہ سن کر اس کے منہ پر زوردار مکے مارتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہیں رات تک کا وقت دیتا ہوں، اس سے پہلے تم مجھے بتا دو ورنہ تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیے جائیں گے۔ بالآخر کایا اس کو مارنے پیٹنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ گھور کر بچے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے جاتے ہی بچہ ڈرتے ہوئے کوزبیک سے پوچھتا ہے، کیا تم دو سر والے بھیڑی کے ساتھی ہو؟ ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔